فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. منقول ہے ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا. اس نے جواب دیا، جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا. اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے. اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے پڑھ لے. ذکر و درود گھر گھڑی دے زباں رہے، سرکار ذکر و درود ہر گھڑی دے زباں رہے، ورد زباں رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چرن کے ناظرین، ابھی آپ نے جو حکایت سماعت فرمائی اس میں نام اقدس پر درود شریف نہ پڑھنے والے شخص کے خاتمے کے متعلق دیکھے جانے والے تشویشناک خواب کا بیان ہے. ہمیں اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور درود شریف پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. آج سے پہلے ہو سکتا ہے بارہا ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود شریف نہ پڑھا ہو، کیونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھے تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. لہذا پڑھ لے اور آئندہ کوشش کر کے اسی وقت پڑھ لیا کرے، ورنہ بعد میں پڑھ لے. برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، وہ سلامتی رہا قیامت میں، وہ سلامتی رہا قیامت میں، پڑھ لیے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان درود و سلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث معطر پسینہ، صاحب نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں نام اقدس سن کر سستی و غفلت کے باعث درود شریف نہ پڑھنا نہ صرف عظیم سعادت سے محرومی کا باعث ہے بلکہ ہلاکت و بربادی اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم ممبر شریف کے قریب حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ جب دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو بھی ارشاد فرمایا آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ فلما رقیت الثانیۃ قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلی علیک قلت آمین۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا وہ بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا تو وہ بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ نہ اٹھ سکے قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے قیامت تلک خدا کی قسم اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ قوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ایسا مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے جو میرا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ عربی میں اس بددعا سے مراد اظہار ناراضگی ہوتا ہے، حقیقتاً بددعا مراد نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ جو بلا محنت 10 رحمتیں 10 درجے 10 معافیہ حاصل نہ کرے بڑا بے وقوف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شفاء القلوب میں ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی خوفناک کالا سانپ موجود تھا۔ تیسری جگہ قبر کھودی، وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا، تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچوں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا، یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخل کرتا تھا، اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من ذکرت عندہ فخطیئ الصلاۃ علی خطیئ طریق الجنہ، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کی تو بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور ایک اور مقام پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ درود میں کچھ خرچ تو ہوتا نہیں اور ثواب بہت مل جاتا ہے، اس ثواب سے محرومی بڑی ہی بدنصیبی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنے یا پڑھے تو درود شریف ضرور پڑھے کہ یہ مستحب ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الا اخبرکم بابخل الناس، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علی فذلک ابخل الناس، جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر بھی مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا جس کے پاس ایک ہرنی تھی جسے اس نے شکار کیا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں، اب وہ بھوکے ہوں گے، اس شکاری کو حکم فرمائیے کہ یہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلاؤں، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح اللہ عز و جل کی لعنت ہو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، یا اس آدمی کی طرح مجھ پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کو اسے آزاد کرانے کا حکم دیا اور فرمایا، میں اس کا ضامن ہوں۔ چنانچہ ہرنی دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے اس ہرنی کو اپنی اولاد پر شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، غور تو فرمائیے کہ وہ ہرنی کتنی خوش نصیب تھی کہ جس کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ضمانت لیں اور یہ فرمائیں کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ہرنی کے صدقے میں ہمیں درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں اس معجزے کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہر نیداد، یہی سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شتران نشاد، اسی در پر شتران نشاد، گیلائے رنج و عنا کرتے ہیں، گیلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی یہ عادت بنائیں کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس ملاقات کے دوران
کچھ نہ کچھ ذکر و درود کا اہتمام ضرور فرمائیں، ورنہ یہ مجلس روز قیامت باعث حسرت ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اپنے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم نے کوئی مجلس قائم کی اور اس میں مجھ پر انہوں نے درود نہ پڑھا تو وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ دوسری نیکیوں کے ثواب کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اپنے اجتماع سے بغیر اللہ کے ذکر کے اور بغیر درود پڑھے اٹھ گئی، وہ مردار کی بدبو پر سے اٹھی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان روایات پر غور فرمائیے کہ درود پاک کے معاملے میں بخل کرنے والوں کے لیے کیسی کیسی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ خوب غور کریں، سوچیں اور اس عادت سے توبہ کریں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نام اقدس سن کر درود شریف پڑھنے کے بارے میں حکم شریعت بیان کرتے ہوئے اپنے مشہور زمانہ فتاوی رضویہ شریف جلد 6 صفحہ 221 پر ارشاد فرماتے ہیں، نام پاک حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف جلسوں یعنی مجلسوں میں جتنے بار لے یا سنے، ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے یعنی ضروری ہے، اگر نہ پڑھے گا گناہگار ہوگا اور سخت وعیدوں میں گرفتار۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے، اگر ایک ہی جلسہ یعنی مجلس میں چند بار نام پاک لیا یا سنا تو ہر بار واجب ہے یا ایک بار کافی اور ہر بار مستحب۔ بہت علماء قول اول یعنی پہلے قول کی طرف گئے ہیں، ان کے نزدیک ایک جلسے میں 1000 بار کلمہ شریف پڑھے تو ہر بار درود شریف بھی پڑھتا جائے، اگر ایک بار بھی چھوڑا گناہگار ہوا۔ دیگر علماء نے امت کی آسانی کی خاطر قول دوم یعنی دوسرے قول کو اختیار کیا، ان کے نزدیک ایک جلسے میں ایک بار درود شریف پڑھ لینا ادائے واجب کے لیے کفایت کرے گا، زیادہ کے ترک سے گناہگار نہ ہوگا، مگر ثواب عظیم و فضل جسیم سے بے شک محروم رہا۔ بہرحال مناسب یہی ہے کہ ہر بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا جائے کہ ایسی چیز جس کے کرنے میں بالاتفاق بڑی بڑی رحمتیں برکتیں اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑے فضل سے محرومی اور ایک مذہب قوی پر گناہ و معصیت، تو عاقل کا کام نہیں کہ اسے ترک کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ کی زبان درود و سلام کے مدنی چاشنی سے تر بتر رہے اور شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر بے ساختہ زبان پر درود و سلام جاری ہو جائے تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اپنے اہل خانہ سمیت مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے بچوں کی زبانوں پر بھی فیضان درود و سلام جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس سلسلے میں سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب سے خوب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔
صلی اللہ